حي على الصلاة. جی ناظرین، ہم لوگ واپس آ چکے ہیں شو کے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا انٹروڈکشن کراتی ہوں ہمارے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھ مفتی غیور احمد ایک نوجوان اسکالر موجود ہیں جو بیک وقت تحقیق، تدوین، اصلاحی اور روحانی سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آج ہمارا جو موضوع ہے شو کا وہ ہے صبر اور تحمل، برداشت. دین اسلام میں صبر اور برداشت کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالی ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. صدق اللہ العلی العظیم. بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ دین اسلام میں صبر کی کیا اہمیت ہے. تو صبر کی اہمیت تو اتنی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی صبر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ان اللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت اس کو پسند کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگوں کے اعمال کو بتایا گیا کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گے جو لوگ صبر کی تلقین کریں گے. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ سب جو لوگ ہیں وہ خسارے میں ہیں. لیکن کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق، وہ حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیغمبر کی صفت کیا ہے. تو فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ جو ہیں وہ اتنے نرم دل ہیں. اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ جو آپ کے آس پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے یہ کبھی بھی نہیں بیٹھتے. لیکن چونکہ آپ ان کی غلطیاں معاف کرتے ہیں اور فاعف عنہم، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کرتے رہیے، آگے بھی ان سے درگزر کرتے رہیے. صحابہ بھی ظاہر انسان ہے، اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے آپ معاف کرتے رہیے. یہی وجہ ہے ان کے یہاں بیٹھنے کی. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشاورت کر کے چلیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو وحی نازل ہو رہی ہے ہر چیز میں اور ان کو گائیڈ لائن اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، لیکن ان کو پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے چلا کریں تاکہ یونٹی کا بھی ایک پیغام جائے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ رہتی دنیا تک کے نبی ہیں. تو وہ ایک پیغام دے کر جائیں دنیا کو کہ اگر آپ جتنے بھی علم والے ہیں، جتنے بھی آپ برداشت والے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جو لوگ ہیں ان کو درگزر کرنا آپ کو سیکھنا چاہیے، ان کو اگنور کرنا آپ کو سیکھنا چاہیے. اسی طرح اور متعدد آیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. جیسے فرمایا کہ یعنی آپ صبر کیجئے. کیسے؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ سے پہلے کے جو رسول ہیں انہوں نے جس طرح صبر کیا آپ بھی اس طرح صبر کریں. ولا تستعجل لهم، اور اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں. یعنی جو کافر ہیں اگر یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو فصبر، آپ صبر کیجئے. کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ جس طرح پہلے کے رسولوں نے بھی صبر کیا. اب کیسے صبر کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اب زندگی اٹھا لیں تو 950 سال صبر کیا، اور 950 سال صبر کے اندر صرف مسلمان ہونے والوں کی تعداد 80 ہے. یعنی اگر آپ ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ اندازہ کریں کہ 100 سال میں ایک بندہ بھی شاید مسلمان نہیں ہو رہا، اگر آپ ریشو نکالیں یا ایک آدھ بندہ، ایک دو بندے مسلمان ہو رہے. 950 سال محنت ہے اور مسلمان ہونے والوں کی تعداد 80 ہے. یعنی 10 لوگ بھی بمشکل مسلمان نہیں ہو رہے 100 سالوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں کیونکہ آپ سے پہلے کے رسولوں نے بہت صبر کیا. یہ اہمیت ہے اس کی صبر کی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، مصیبت کے وقت جو صبر کرتے ہیں لوگ، ان کی فضیلت بیان کر دیں. بے شک مصیبت کے اندر صبر کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کیا چیز ہے. جیسا پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ صبر کیا چیز ہے، تو فرمایا کہ جس ٹائم مصیبت آئی اسی وقت فوراً صبر کرنا، اسی کو صبر کہتے ہیں. ورنہ بعد میں آپ نے آہو بکا کر لیا، آپ نے رونا دھونا مچا لیا،
اس کے بعد آپ نے صبر کر لیا تو آپ فرمایا کہ اس کے بعد تو ویسے ہی صبر آ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی آہستہ آہستہ انسان کو صبر آ جاتا ہے. تو صبر تو کیفیت ہی اسی کا نام ہے کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آئی آپ نے فوراً صبر کر لیا. ماشاءاللہ. اور زبان سے اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بات کی مصیبت کے وقت رونا یہ صبر کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں. اچھا. رونے کی تو اجازت دی گئی ہے. اگر آپ کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا یا کوئی ایسی مصیبت پیش آ گئی، اگر آپ اس کے اوپر رونا کریں تو یہ فطری عمل ہے. بالکل. لیکن رونے دھونے کے اندر اپنے بال نوچنا اور اس طرح اپنے کپڑے پھاڑنا اور ایسی آہو بکا کرنا جس طرح جو ہے وہ ایک نارمل روٹین میں وہ چیز نہیں ہوتی، تو اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا روکا گیا ہے. ورنہ رونے میں اور غم منانے کی اجازت اسلام نے دی ہے. اب جو صبر کرے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ہے اور اس کو آخرت کا ٹھکانہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شہزادے جب دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرمایا انہوں نے، حضور خود اتنے غمگین تھے. بے شک حضور اپنی والدہ ماجدہ کے قبر پر جا کر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تو جانتا تھا کہ دنیا میں میری ماں کے سوا کوئی نہ تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ دنیا سے رخصت ہوئیں، کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد دنیا میں موجود نہیں تھے بظاہر، اللہ رب العزت ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. پھر 6 سال کے ہی ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ بھی دنیا سے چلے گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رویا کرتے تھے، لیکن جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس طریقے سے کہ مطلب بظاہر بہت کوئی عجیب نہ لگے، انسان یہ کہ اپنے غم کا اظہار کرے، اور انسانی فطرت ہے کہ جہاں انسان کسی چیز سے خوش ہوتا ہے تو اپنے کسی پیارے کی دنیا سے جانے پر انسان غمگین بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم لوگوں کی زندگی میں سے مفتی صاحب یہ صبر اور برداشت کیوں اتنا کم ہوتا جا رہا ہے؟ آپ روزمرہ کی زندگی دیکھیں، ٹریفک پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت صبر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. اصل میں سیرت کا مطالعہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے اتنا ہم صبر اور برداشت کو سیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں کو اللہ کے نبی نے معاف فرمایا. لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کروایا. بعد میں جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. اسی طرح ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا تھا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اے نبی جب بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچانے لگے گا تو یہ لوگ، یہ صحابہ یہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کی حفاظت کا ذمہ تو لیا جا چکا ہے. آپ کی جان کو کوئی اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو جب اس عورت نے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کر دیا تو اللہ کے نبی نے اس کو بالکل معاف کر دیا اور بدلہ بالکل نہیں لیا. اسی طرح مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور اتنے میں ایک شخص آ جاتا ہے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے کہتا ہے کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ. تو اسی وقت اس کے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو کہا کہ وہ تو آپ ہی بچائیں گے، آپ بچانے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ تو میں معاف کیا. تو دیکھیں بالکل ایک بندہ جو بالکل آ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے اور تلوار لے کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. صحابہ اکرام کے واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی موجود ہیں. اتنے میں ایک شخص آیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ قرضے کا معاملہ پینڈنگ پر تھا، یعنی ابھی وقت نہیں آیا تھا اس کو دینے کا، لیکن اس نے آگے بہت سختی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بدتمیزی کی اور بہت زیادہ تلخ لہجے سے پیش آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اس کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے نبی سے بدتمیزی کر رہا ہے یا اس طریقے سے بات کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا اور فرمایا کہ اگرچہ اس کا جو ہم نے قرضہ دینا ہے اس میں ابھی 1/3 وقت باقی ہے، یہ وقت سے پہلے آ کے مطالبہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دو، اور جو تم نے اس سے سخت لہجے میں بات کی ہے تو اب اس کو تھوڑا زیادہ دو تاکہ خوش ہو کر جائے. لیکن وہ شخص کو اتنی زیادہ اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ شخص واپس آ کر مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے وہ اخلاق تھے جس کو دیکھ کر ہمارے جو یعنی ہمارے معاملات تھے وہ بھی اچھے تھے، اور کافر ہمارے انہی اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے. سبحان اللہ، بہت بہت اچھی جو ہے بات آپ نے بتائی ہے، ہم سب کو رہنمائی فراہم کی. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی مومن کے لیے صبر کی اہمیت. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آج کل تو اس کے لیے
بہت ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں پر جو ہے نا وہ صبر کی اہمیت کو کھو رہے ہیں. بالکل. اگر ہم آج دیکھیں اپنا ہم تقابلی اگر جائزہ لیں، اگر ہم کسی سے ڈائریکٹلی بے صبرے نہیں ہو رہے تو ہم انڈائریکٹلی بے صبرے ہو رہے ہیں. بالکل صحیح بات. کیسے؟ مثلا کسی کی کوئی بات مل گئی، کسی کی وائس مل گئی، اب وہ آدھی بات ہے، پونی بات ہے، پوری بات ہے، وہ تو وہی بتائے گا یا وہ بعد میں پتہ لگے گا. بالکل. لیکن کلپ چلتا ہے 30 سیکنڈ کا، اب وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا، اب کسی نے کوئی بھی اوپر ہیڈنگ لگا دی، بالکل کچھ بھی لگا دیا کہ دیکھو جی یہ فلانا عالم کیا کہہ رہا ہے، یہ فلانا آدمی کیا کہہ رہا ہے، فلانے اینکر نے کیا کہہ دیا، ہمارے بڑے عہدے پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کیا کہہ دیا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ کلپنگ کے اوپر کوئی بندہ تصدیق کرنے کو تیار نہیں، تو ہم انڈائریکٹلی بے صبرے بھی ہو رہے ہیں اور جھوٹے بھی ہو رہے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کوئی بھی بات سنے اور اس کو بغیر تصدیق کے آگے پھیلاتا گھومے. اللہ. تو جب ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں روزانہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور اس جھوٹ کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا کر ٹویٹر کے اوپر یعنی پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو اور ایک اس کے میدان میں ایک اہمیت کا اندازہ دلایا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ملک میں یہ سب ہو رہا ہے، حالانکہ اس بات کی حقیقت کی طرف اگر جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں. بالکل. تو یہ ہمارے بے صبرے ہونے کی سب سے بڑی دلیل. اب کرنا کیا ہے، صبر کس طرح ہوگا؟ صبر اس کے اپوزٹ اگر ہم لے لیں، اپنے رویوں کو اچھا کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مومن سے ہمیشہ خیر اور بھلائی کی توقع رکھے اور اس سے اچھا گمان رکھے. جب ہم اچھا گمان رکھنے والے ہوں گے اور ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا ہے اور ہمیں کسی سے بھی متعلق بری رائے کبھی بھی اختیار نہیں کرنی. اگر کسی کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا کہ بھائی اس بندے نے یہ بات کہی بھی ہے نہیں، آپ وضاحت لے لیں. اگر وہ شخص کہے کہ جی میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسی بات ایسے ہو، تو پھر اس میں بے صبرے ہونے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں سری لنکا نے ایک واقعہ، سری لنکا کے ایک امپلائی کا واقعہ پیش آیا جس میں اس کو محض ایک چھوٹی سی بات پر جس کی کوئی تصدیق بھی نہیں تھی، آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور بہت کم لوگوں نے محض ایک چھوٹا سا الزام لگایا اور اس کے اوپر اس بیچارے کو قتل تک کر دیا. تو اب ہمارا امیج، ہمارا کیا تاثر پوری دنیا میں جا رہا ہے پاکستان کا کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں سارے نظام موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، علماء اکرام موجود ہیں، کم از کم ایک دفعہ پوچھ تو لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے ایک بہت اچھا ثبوت دیا. جتنے بھی ہمارے پیک کے اور ٹاپ کے علماء ہیں، خواہ ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق تھا، وہ سب کے سب گئے وہاں پر، انہوں نے وہاں جا کر ہمدردی کا بھی اظہار کیا اور اس عمل کو یعنی ہم پاکستان کے خلاف بھی سازش قرار دیا اور اسلام کے خلاف بھی سازش قرار دیا اور ان لوگوں کو کنڈیم کیا جنہوں نے یہ عمل کیا. تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے صبر کر کے کسی کو قتل تک کر دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کے ہم سب مرتکب ہو رہے ہیں. پلس نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ انبیاء کے قاتل ہیں، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اب سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے قرآن مخاطب ہے ان لوگوں نے تو قتل نہیں کیا، مدینہ میں رہنے والے یہودیوں نے تو قتل نہیں کیا نا انبیاء کو، قتل تو ان کے آباء و اجداد نے کیے جو پیچھے گزرے ہیں. تو ان کو یہ طعنہ کیوں دیا جا رہا ہے، ان کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی بات پر ایگری ہیں کہ انہوں نے صحیح مارا تھا، انہوں نے جو انبیاء کو قتل کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے. تو جب وہ اس بات پر ایگری ہو گئے تو اب اس ایگری ہونے کی وجہ سے یہ چیز ان پہ بھی پڑے گی، یہ اس جرم کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے غلط کارناموں پہ خوش ہیں. اگر ہم اپنے لوگوں کے غلط کارناموں پہ خوش ہوتے رہیں یا یہ کہتے رہیں یار بالکل ٹھیک کیا، تو آپ کو گمان نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنی سی بات کے اوپر جہنم میں ڈال سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اور اس میں پوری دنیا کے جو لوگ تھے، پوری دنیا کے لوگوں کی اس میں کہیں نہ کہیں سازش اور کہیں نہ کہیں حمایت موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مظلوم کے بدلے میں پوری دنیا کے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا. اب ظاہر قتل تو ایک آدمی نے کیا لیکن کچھ لوگ اس کی پلاننگ میں شامل ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں قتل ہو، یار صحیح مارا، بالکل ٹھیک مارا، بالکل بہت اچھا کیا. اب وہ جو بندہ مرا ہے وہ ناحق مرا ہے لیکن اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی زبان سے ایک کلمہ کہہ دیا اور اس کی وجہ سے یہ قیامت والے دن جہنم میں جانے والا بنے گا کیونکہ یہ قاتل کا ساتھ دینے والا ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی زبان کو ایسے پکڑ کے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو
کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے جہنم میں لے جاتی تو ہے. یہ صبر اور برداشت ہمارے اندر ہوگا تو ہمارا معاشرہ پھر اچھی طرف جائے گا. بالکل ہم ہر چیز کو سمجھنے والے بنیں گے. اپنے مسلمانوں سے کافروں سے کیا شکوہ کریں, ہم تو اپنے مسلمانوں کو کافر بنا دیتے. اللہ اکبر, بالکل ہم تو ذرا ذرا سی بات پہ کفر کے فتوے تو عام چل رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ. تو اس میں ہم دوسروں سے کیا کریں جب نبی نے کہہ دیا اپنے مسلمان سے اچھا گمان رکھو, اس کے بعد ہمارا یہ حال. اچھا, ہم بدگمانی اور جو نیگیٹیوٹی ہے نا, ہم لوگ اس طرف بھی بہت چلے جاتے ہیں. چھوٹا سا کوئی بات ہو جائے تو ہم لوگ فوراً سے جو ہمارا دماغ ہے نا وہ جاتا ہے غلط بات کی طرف, پازیٹیو سائڈ کی طرف نہیں جاتا. اسی طرح دیکھیں شادی شدہ زندگی میں پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب, شادی شدہ زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے اور برداشت کتنا ضروری ہے؟ اصل میں بہت اچھا سوال ہے, یہی تو مین ٹاپک ہے جی, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں اپنی تخلیقات کی بات کر رہا ہے نا کہ میں نے آسمان بنائے, میں نے زمین بنائی, اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس رشتے میں, یہ جو مبارک رشتہ ہے اس میں مودۃ و رحمہ, اس میں محبت اور رحمت رکھ دی میں نے. اب دیکھیں کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے نا میں نے ماں باپ کا رشتہ بنایا, میں نے فلانے کا رشتہ بنایا, لیکن اس رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ مینشن کر کے بات کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ میں نے آسمان زمین کی ان سب چیزوں کی, دن ہے رات ہے ان سب چیزوں کی, تو وہاں پہ میں نے اس کی بھی تخلیق کی. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا نازک رشتہ ہے کہ جو 3 الفاظ پہ ٹوٹ جایا کرتا ہے. اسی لیے اس کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عورت کے احکامات الگ بیان کیے, مرد کے احکامات الگ بیان کیے. عورت کو اطاعت کرنے کا بولا, اور شوہر کو کیا کہا اپنے آخری خطبے میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے معاملے میں ڈرو, کیونکہ تم ان کو اللہ کے نام پہ لے کر جاتے ہو. جب تم اللہ کے نام پہ ان کو لے کر جاتے ہو تو ڈر جاؤ, ان سے اچھا سلوک کرو, ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ, ان کی باتوں کو اگنور کرو اور ان سے صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کرنے والے بنے. اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ رویوں کا فرق, عورت کی اپنی ذمہ داری ہے, مرد کی. اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے ابھی فوراً یاد آیا. حضرت ام سلیم صحابیہ ہیں, شوہر کی جی اطاعت کرنی ہے, بہت اچھی بات ہے. اب ایسی بیویاں ہوں گی تو شوہر آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. اب اور مرد جو ہے وہ تھکا ہوا آیا ہے, صحابی ہیں, سارا دن کام کر کے آئے ہیں. حالت یہ ہے کہ ام سلیم کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, اور مرد گھر آیا ہے, لیکن مرد کو فوراً یہ بات نہیں بتائی کیونکہ بھائی بیچارہ بھی تھکا ہوا ہے. ان کو برابر والے کمرے میں رکھ دیا بیٹے کی لاش کو, اور اس کے بعد مرد آیا, اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا اس حالت میں بھی. اور مرد جو ہے, جو صحابی ہیں, وہ فریش ہوئے. فریش ہونے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اپنی بیوی سے رات میں باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن ہے وہ تک قائم ہوا. اس کے بعد جب وہ فجر میں اٹھے اپنی نیند پوری کر کے, تو کہا کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی امانت ہم سے لے لیں تو کیا اس پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ کہا نہیں. تو کہا برابر والے کمرے میں چلیں, آپ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی. تو کہا کہ خدا کی بندی کب سے پڑ گیا؟ کہا کل شام سے انتقال ہوا. بتایا کیوں نہیں؟ آپ تھکے ہوئے آئے تھے. جب انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بتایا تو اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یعنی کیا اہمیت ہے ایسے رویوں کی نا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو رات کو ریلیشن قائم ہوا, اللہ رب العزت اس سے ایک اور نیک اولاد آپ لوگوں کو دے گا انشاءاللہ. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب رویے ایسے پروان چڑھیں گے تو آٹومیٹکلی محبت کے رشتے خود بخود پروان چڑھیں گے. بالکل. ہم چاہیں کہ ہمارے رویے تلخ ہوں, اور تلخی کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم جو ہے نا اگلا بندہ ہمیں اچھا رپلائی کرے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگنور کرنا بھی سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہر بندہ کمپلیٹ نہیں ہے, کوئی نبی نہیں اب اترے گا. اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے 100% خوش رہنا اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش رہنا یہ نبی کے معزوں میں شمار کیا ہے, کیونکہ نبی ایک کمپلیٹ آدمی ہے. ایک انسان سے تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن نبی سے نہیں ہوئی. ہمیں نبی کے قریب تو جانا چاہیے, لیکن تھوڑی تھوڑی باتوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو بنتی ہے, لیکن اگنور کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کسی کو یاد نہیں. بالکل. اسی طرح یہ جو طلاق کا جو ریشو ہے نا اسد بھائی, یہ بھی بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے مطلب خواتین ہو یا مرد, یہ نہیں کہ وہ خواتین کی وجہ سے جو ہے وہ ریشو بڑھا ہے. اصل میں کیا کشا دیکھیں, انسان کی خواہشات کی نا کوئی انتہا نہیں. بالکل صحیح بات. اور ڈے بائی ڈے ہمارے یہاں عموماً مسائل اس وجہ سے بھی زیادہ ہیں
کہ اگر مثال کے طور پر ایک انسان کی 50,000 روپے تنخواہ ہے نا تو گھر میں اس کے اخراجات 1 لاکھ روپے کے ہیں. بالکل. اور انسان خود ایسیسریز ظاہر سی بات ہے جیسی جیسی چیزیں بڑھ رہی ہیں انسان یوز ٹو ہوتا جا رہا ہے, اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسائل بڑھ رہے ہیں. پھر مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے رویوں کا اثر دیکھیں. ایک کسی کو جو ہے نا آپ کو ڈانٹنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, یار دیکھیں تم بہت کمینہ آدمی ہو, ٹھیک ہے نا, پھر آپ یہ ٹون اپنا بڑھا لیں, یار تم بہت کمینے ہو. اور تیسرا اس میں آپ کہیں یار تم بہت کمینے ہو, تیسری بات جو ہے نا اس کے دماغ پہ جا کے لگے گی, اس سے آپ کا جتنا ایٹماسفیئر ہے نا ماحول سب بگڑ جائے گا. تو یہی ہمارا دن بھر کا ہے کہ جب اگر شوہر باہر سے تھکا آ رہا ہے, مثال کے طور پر بالکل آ رہا ہے کیونکہ ٹریفک ہے, اور پھر ماشاءاللہ سے ہم تو سندھ میں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, کہ جہاں پر تو تقریباً کوئی 10-15 سال سے سڑکیں بننے کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے, اور بجلی کا بھی یہ ہے کہ چلے جائیں تو آپ اس پہ صبر کریں, آپ کا صبر کا موضوع ہے. پھر لا قانونیت عروج پر ہے, کوئی کسی کو مار کے پھینک دے, کوئی پتہ نہیں پاکستان ہے بھائی تو آپ کو دیکھ کر جانا چاہیے تھا. سڑک پر آپ جا رہے ہیں کسی گڈرے میں گر جائیں, آپ کی بائک آپ کی گاڑی کا پہیہ اس میں چلے جائے اور آپ کی گر کر اس میں ہلاکت ہو جائے تو کوئی بات نہیں, آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا, کیونکہ ادارے تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے نا پاکستان. تو خیر یہ الگ ایک بات شامل ہو گئی, لیکن ہمارے رویے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. اب پورا دن اگر گھر میں خاتون کام کر رہی ہیں, ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیگم کی صورت میں, اور شوہر باہر سے آئے اور کہہ رہا ہے یار پورے دن سے تم کیا کر رہی تھی. بالکل. تو یہ جو رویے ہوتے ہیں نا, یہ کیا کر رہی تھی, تو بھائی جیسے آپ باہر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے, میں گھر کی ذمہ داریاں ادا کر رہی تھی. لیکن ان رویوں سے جو ہے نا چڑچڑاپن بڑھتا ہے, پھر جب چڑچڑاپن بڑھتا ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑے, بالکل صبر ختم ہو جاتا ہے, آپ کے گھریلو ماحول خراب. آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک فرسٹریشن کا شکار ہیں, آپ راہ میں جاتے ہوئے سگنل پہ بھی لڑیں گے, بالکل ایسے آپ موٹر سائیکل پارک کرنے میں پارکنگ والے سے بھی لڑیں گے. تو رویے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں انسانی طبیعت, بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے ازواج مطہرات کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو ہمیں باقاعدہ طور پر پوچھ کر اور بوسہ دے کر جاتے تھے. ماشاءاللہ. آج یہ جو رویہ ہے یہ کہاں ہے؟ اگر آپ اپنے اہلیہ سے محبت کا اظہار ایک انسان نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی نکل رہے ہیں اور گھر سے جا رہے ہیں تو پورا اپنی ازواج مطہرات کو ایک اعتماد دے کر جا رہے ہیں. ہم ایک بد اعتمادی کی فضا قائم کر کے گھر سے نکل لیں, اور عورت سارا دن پریشان ہے کہ جی آج لڑکے چلے گئے, آج منہ بنا کے چلے گئے, آج صحیح سے ناشتہ نہیں کیا, آج فلانا نہیں کیا. پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم گھر جائیں تو وہی بیوی ہمارے لیے تیار کھڑی ہوئی ہو. بھائی وہ تو سارا دن بیچاری کا ٹینشن میں گزر گیا, اب وہ کیا اپنے آپ کو مینٹین کرے گی, کیا نہیں کرے گی. تو مرد کا یہ ہے کہ جب گھر سے جائے تو اپنی بیوی کو مکمل اعتماد دے کر جائے, اور عورت کا فریضہ یہ ہے کہ جب مرد گھر آئے تو مسکرا کے اس کا استقبال کیا جائے, تیار ہو کے استقبال کیا جائے. اگر سارے دن کی اس نے کچھ کام کیا بھی ہے تو کپڑے چینج کرے, نہائے دھوئے, خوشبو لگائے, شوہر کے آنے کا وقت ہے, یہ ساری چیزیں کرے. پھر عورت کو کہا گیا, ایک عالم بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ آپ کا شوہر جو نہ الیکٹریشین ہے, نہ پلمبر ہے, نہ وہ جو ہے نا کوئی مکینک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جب وہ گھر پہ آئے تو اس کو آنے کے بعد یہ نہیں بتائیں کہ جی وہ لائٹ خراب ہو گئی, پنکھا خراب ہو گیا, وہ بچہ کو یوں ہو گیا, فلانا ہو گیا, وہ جو ہے نا وہ نیچے موٹر خراب ہو گئی ہے. بالکل تھوڑا وقت دیں, بالکل اس کو کھانا کھانے دیں. ام سلیم کی مثال اگر خواتین اس چیز کو سمجھ لیں کہ بچہ مرا ہوا ہے, اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کسی بھی اپنے تاثر سے یہ چیز ظاہر نہیں ہونے دی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا, عورت کے اوپر کیا گزر رہی ہے, لیکن اپنے شوہر کا خیال کیا اس موقع پر بھی. جب ایسے رویے پروان چڑھیں گے تو خود بخود صبر بھی آئے گا, استحکام بھی آئے گا, اور بے صبری کی کیفیت پھر پیدا ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی بے صبری کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا جو اختتام کا وقت آ گیا ہے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مفتی صاحب آپ کا, اور اسد بھائی آپ کا. آپ کوئی میسج پیغام دینا چاہیں گے مفتی صاحب؟ بس پیغام یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو فالو کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جتنا ہم سیرت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے ہمیں اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہمیں کہاں تک جانا ہے, اور ہمیں کہاں تک جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے تو صرف صبر ہی نہیں, ہر چیز میں جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں ہم سب میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے, اور اس کمپلیٹ ہونے سے ہماری ذات کا بھی فائدہ ہوگا, ہمارا ایمان بھی بڑھے گا, اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا ماشاءاللہ. انشاءاللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ